أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ووعدنا موسى اور ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 لیلتاً 30 راتوں کا وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 اور ہم نے پورا کر دیا اس کو 10 کے ساتھ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ بس انہوں نے پورا کر دیا اپنے رب کے ساتھ وقت کو 40 لیلہ 40 راتوں سے وقال موسیٰ لأخی اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے ہارون جو ہارون علیہ السلام تھے اخلفنی فی قومی میرا نائب بن میری قوم میں واصلح اور ان کی اصلاح کرتے رہنا ولا تتبع سبیل المفسدین اور نہ پیروی کرنا خرابی کرنے والوں فساد مچانے والوں کی راہ کی۔ بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات دی اور ان کو دریا سے پار اللہ نے کر دیا وادی تیہ میں بسنے لگے تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تو ہم غلام قوم تھے اور ہم فرعون کے قانون اور اس کے دستور کے مطابق چلتے تھے، اب ہم آزاد قوم بن گئے ہیں اور آزاد قوموں کا قانون اور دستور بھی آزاد ہوتا ہے، وہ اپنا ہوتا ہے، اس لیے اب ہمارے لیے کوئی قانون اور دستور کی کتاب لا کے دیں جس کے مطابق ہم اپنی زندگیاں گزاریں۔ اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ کوئی قوم جب تک اس کا قانون آزاد نہ ہو اور قانون کی عملداری نہ ہو وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنی حالت دیکھ لیں، انگریز سے غلامی سے آزادی لی، پہلے انگریز کا قانون چلتا تھا اس کے پابند تھے، اس سے آزاد ہوئے، لیکن آزادی لفظی یا جغرافیائی طور پر ہی رہی، عملی طور پر آج بھی ہمارے آئین اور قانون کی بہت سی شقیں وہ انگریز کے دور کی ہیں، اور قانون میں آج بھی ہم آزاد نہیں ہیں، قانون میں آج بھی ہم انہی قوموں کے غلام ہیں جن کے پہلے تھے۔ تو یہ قوموں کی کامیابی کے لیے، ان کے عروج کے لیے یہ بنیاد ہے کہ ان کا قانون آزاد ہو اور قانون کی عملداری ہو، تو پھر وہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہمارا اب قانون ہونا چاہیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے عرض کی کہ ہمیں کوئی قانون اور دستور زندگی گزارنے کا دیجئے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آپ طور پہ تشریف لے آئیں، ہمارے پاس آ جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم طور پہاڑ پہ آ جاؤ
اور موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے۔ یہ اس پہاڑ کا تاریخی کتابوں میں تفاسیر میں زبیر کا نام آتا ہے کہ اصل میں یہ زبیر نام کا پہاڑ تھا، مشہور طور ہے لیکن اصل یہ کہ زبیر نام کا وہ پہاڑ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ طور کے ساتھ ہی تھا، اس کے اوپر چلے گئے اللہ جل شانہ کے فرمان کے مطابق، اور آپ کو کہا گیا کہ 30 روزے آپ نے ہمارے ہاں رکھنے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 روزے رکھے، اور اس کے بعد یہاں اللہ جل شانہ فرماتے ہم نے 10 اور دن بڑھا دیے، اور 40 دن ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا، پھر انہیں قانون اور دستور زندگی دیا۔ تو وعدہ 30 کا کیا، اور اس 30 کی تعداد کو 40 سے اللہ نے پورا کر دیا 10 بڑھا کے۔ تو 30 کو 40 کے ساتھ تبدیل کرنے میں حکمت کیا تھی؟ اس میں تفاسیر میں اکثر میں یہی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 30 دن گزار چکے اور مسلسل آپ نے روزہ رکھا 30، اور 30 روزوں کے بعد آپ نے افطار کیا، اور پھر آپ نے مسواک کر لی، اور مسواک جب کی تو فرشتوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ پہلے تو آپ سے ہمیں مشک کی خوشبو آتی تھی اور اب آپ سے ہمیں خوشبو نہیں آ رہی، کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو مسواک کی ہے۔ تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ تمہارے روزے میں تمہارے منہ سے ہمیں جو مہک آتی تھی تو ہمیں وہ مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھی، اس لیے مزید 10 روزے رکھو اور ان 30 کو 10 کے ساتھ پورا کر دو تاکہ وہ جو کمی رہی ہے اس کو مکمل کر دیا جائے، اور اسی انداز سے آپ کا وقت گزرے تو پھر آپ کو تورات کامل کر دی جائے گی۔ اور بعض روایتوں میں یوں آتا ہے کہ روزانہ تورات کی ایک تختی یعنی ایک باب اللہ کی طرف سے آپ کو دیا جاتا تھا، اور اس کی کل تختیاں تورات کی 40 تھی، 40 اس کے حصے تھے، جز تھے، جیسے قرآن پاک کے 30 جز ہیں، ہمارے اس قرآن کریم کے 30 جز ہیں، تو تورات کے 40 جز تھے، تو ایک ایک روزانہ آپ کو اللہ کی طرف سے دیا جاتا تھا، ایک روزے کے بعد ایک تورات کا جز، ایک روزے کے بعد ایک تورات کا جز، اس طرح ایک ایک روزے کے بعد ایک ایک جز دیا جاتا تھا، تو اس کے جز کل 40 تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تم اور 10 روزے رکھو تاکہ یہ 40 جز پورے کے پورے تمہیں عطا کر دیے جائیں۔ فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور ہم نے پورا کیا پھر ان 30 کو اور 10 کے ساتھ، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، پس پورا کیا انہوں نے وعدے کا وقت اپنے رب سے 40 لیلہ، 40 راتوں کے ساتھ۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے اخلفنی فی قومی، کہ میرے نائب بنو، جانشین بنو میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں بعض تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 2 سال بڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ دیا، ان کو مستقل اللہ نے تشریعی نبی بنایا موسیٰ علیہ السلام کو،
تشریح نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ تعالی مستقل کتاب اور شریعت عطا کرتے ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کے تابع نبی اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام زبیر پہاڑ پہ جانے لگے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا، خلیفہ اپنا بنایا، جانشین بنایا، اور فرمایا کہ میرے پیچھے قوم کی دیکھ بھال رکھنا، یہ بکریوں کا بھیڑوں کا ریوڑ ہے، اس کو تم نے سنبھال کے رکھنا ہے، کوئی ادھر ادھر نہ بھٹک جائے اور شیطان کا نوالا نہ بن جائے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وَأَصْلِحْ کا جو لفظ تاکیداً فرمایا، ان کی اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فسادیوں کی رائے کا خیال نہ رکھنا، ان کی پیروی نہ کرنا۔ یہ اس لیے کہا کہ حضرت ہارون علیہ السلام طبعاً بہت نرم مزاج کے تھے، بڑے نرم دل تھے، تو آپ کو خطرہ تھا کہ میری قوم کے لوگوں کا مزاج بڑا اکھڑا سا مزاج ہے اور ہارون کا مزاج بہت نرم ہے، تو کہیں یہ لوگ اس کو پریشان نہ کریں اور ہارون علیہ السلام کو ان کو اللہ کے حکموں کا پابند رکھنے میں ان سے کوئی کمی نہ رہ جائے، یا لوگ ان کی بات ماننے سے مکر نہ جائیں، ایسی کوئی صورت نہ بنے۔ اس لیے آپ نے تاکید فرمائی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور پیچھے لوگ انتظار کرتے رہے۔ 30 دن گزر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو 30 دن کا کہہ کے گئے تھے، اور جب وہاں پہ گئے تو اللہ نے 10 دن اور بڑھا دیے۔ اب جب 30 دن کے بعد واپس نہ آئے تو قوم چے میں گوئیاں شروع ہو گئیں، اور ایک قبیلہ تھا بنو سامرہ کا، بنی اسرائیل ہی کا قبیلہ تھا، اور اس بنو سامرہ سے ایک شخص تھا جو بہت شاطر اور چالاک اور ذہین آدمی تھا، اور موسیٰ ابن ظفر اس کا نام تھا، اور مشہور سامری تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر سامری سے آتا ہے، سورہ طٰہٰ میں اس کا وضاحت سے ذکر موجود ہے۔ تو سامری کو یہ شرارت سوجی کہ اس نے گائے کے بچے کی طرح کی ایک شکل اور تصویر بنائی، اور وہ تصویر اس نے، وہ مجسمہ ڈھانچہ اس نے بچھڑے کا سونے سے بنایا، اور وہ سونا وہ تھا جو بنی اسرائیلی مصر سے نکلتے ہوئے فرعونیوں کی عورتوں سے لے آئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس کا استعمال تمہارے لیے ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ تم اس کے مالک نہیں ہو، اس کے مالک وہ فرعونی ہیں جن سے تم لے کے آئے ہو۔ اس لیے اس کو سارے لوگوں نے، ایماندار تھے اللہ کے پیغمبر کی بات پہ، انہوں نے وہ سارے سونے کے زیورات باہر پھینک دیے، جیسے ہمارے یہاں کوڑا پھینک دیا جاتا ہے کوڑا دان کے اندر، یوں کوڑے کی جگہ انہوں نے وہ سونے کے زیورات پھینک دیے۔ اور یہی اصل ایمان ہے کہ جیسے اللہ اور اس کے رسول کہیں انسان کو ویسا کرنا چاہیے، اپنی ذات میں اس کی پسند ناپسند نہیں چلے گی۔ اب کس کا دل چاہتا ہے کہ وہ سونے کا زیور اس کو کوڑے میں ڈال دے، لیکن جب اللہ کے رسول نے حکم دیا تو ایسا ہو گیا، کوڑے میں ڈال دیا۔ تو سامری کو یہ شرارت سوجی، اس نے وہ سارا زیور اکٹھا کیا اور اس کو ڈھال کے پگھلا کے اس کا بچھڑا اس نے بنایا، بچھڑے کا ڈھانچہ بنایا، اور اس کے پاس ایک مٹی تھی، اس کو سنبھال رکھا تھا، جو جب جبریل علیہ السلام ان بنی اسرائیل کے ساتھ چلے تھے مصر سے اپنا گھوڑا لے کر، تو اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے سموں کے نیچے جو مٹی آتی تھی، اس مٹی کو سامری نے دیکھا، جہاں جہاں اس گھوڑے کے سم پڑتے تھے وہاں اس مٹی سے گھاس اگاتی تھی۔
تو یعنی کہ اس مٹی میں ایک زندگی کی قوت اور طاقت تھی کہ باقی مٹی میں اتنا سبزہ نہیں ہوتا، جہاں حضرت جبریل کے گھوڑے کے پاؤں پڑتے وہاں فوراً سبزہ اگاتا تھا۔ تو سامری نے وہ مٹی اٹھا کے اپنے پاس محفوظ کر لی۔ جب بچھڑا تیار ہو گیا سونے کا ڈھانچہ، تو اس نے اس کے پیٹ کے اندر وہ مٹی رکھ لی۔ اب اس مٹی کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ ایک حیات اور قوت اس میں غالب تھی، زندگی اس مٹی کے اندر غالب تھی۔ تو مٹی اس کے پیٹ میں رکھنے سے ہوا کیا کہ اب وہ بچھڑا اس کے اندر سے آواز آنے لگی، یہ جیسے گائے کے بچے بڑینکتے ہیں اس طرح کی آواز اس ڈھانچے سے آنا شروع۔ اب وہ آواز مسلسل نکلتی رہتی۔ تو سامری نے بنی اسرائیلیوں سے کہا، دیکھو یہ جو آواز ہے نا، یہ اس بچھڑے میں تمہارا رب ہے، یہ رب کی آوازیں آتی ہیں۔ تو اس نے یوں پاگل بنا کے قوم کو، بنی اسرائیلیوں کو اس بچھڑے کی پوجا پہ لگا دیا۔ اور یہ نقشہ وہ دیکھ چکے تھے، پچھلی آیتوں میں گزرا کہ جب وہ دریا پار کر کے ایک جگہ پہنچے، قنسرین کا ایک مقام تھا، وہاں لوگوں کو دیکھا وہ بچھڑے کو پوج رہے ہیں، اس طرح اس کی پوجا کرتے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ اجعل لنا آلہہ، اے موسیٰ ہمارا بھی کوئی اس طرح کا الہ ہونا چاہیے، معبود ہونا چاہیے کہ جس کی ہم بھی پوجا کریں۔ اب سامری نے وہ بنا کے رکھ دیا، اب بنی اسرائیل اس کی پوجا میں لگ گئے۔ اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ بتلا دیا کہ آپ کی قوم تو اس شرک میں مبتلا ہو چکی ہے۔ آپ واپس آئے، بڑے غصے میں تھے۔ اس کا ذکر آگے انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آئے گا۔ وآخر دعوانا